ایسے انگلش ایسے بائی ڈیفینیشن از یور پرسنل اوپینین. تو آپ کو اس میں اپنا جو ذاتی خیال ہے وہ کنوے کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. اس مومنٹ میں ایگزام کے دوران آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنا خیال کنوے کریں. تو جیسے اقبال کا بھی شعر ہے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. سو واٹ یو بلیو وین یو رائٹ اٹ. میں نے اپنا انگلش ایسے کیا تھا آرگیومنٹیٹیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ دا ڈیتھ آف کریٹیوٹی پہ. It was argumentative. I went against it. I do not believe that artificial intelligence will cause the death of creativity. تو میں نے اپنا تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی میرا ایسے ہی تھا کہ artificial intelligence will not cause the death of creativity, rather it will facilitate creativity. تو یہ میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں، اس پہ میرا اسٹرانگ بلیف ہے. I went against the notion but I qualified it because everything I wrote in the exam was my personal opinion, things that I believe in. اور اس کو بہت اچھے سے اگر آپ کنوے کر دیتے ہیں، پریکٹس کریں گے ایسے لکھنے کی کہ آپ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہو، جو آپ سوچتے ہیں، جو بلیو کرتے ہیں، وہ اگر آپ اچھے طریقے سے ایگزامینر کو کنوے کر دیتے ہیں تو انگلش ایسے آپ کا پاس ہو جائے گا. اس میں 3 کی ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 کہ آپ اپنا پرسنل اوپینین لکھیں جو کہ ریفائنڈ ہونا چاہیے، اچھا اوپینین ہونا چاہیے. اے ویل ریڈ پرسن رائٹس اے ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری ریسپانسبل اوپینین. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ سیکنڈلی آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بھی تھوڑا سا اٹریکٹیو ہونا چاہیے، یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری آپ کی انگلش گرامر بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں مسٹیکس نہ کریں کیونکہ یہ بھی ڈسکریجنگ ہوتی ہے ایگزامینر کے لیے. دے وانٹ یو ٹو رائٹ کریکٹ انگلش. ایسے کا کنٹینٹ کنزیوم کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ بات خیال رکھنی ہے کہ آپ کا اس ٹاپک پہ، اس ایریا پہ بہت اچھی آبزرویشن ہونی چاہیے جتنی زیادہ. اب وہ آبزرویشن آپ کو کہیں سے پڑھ کے ملتی ہے جو کہ کوالٹی بک سے مل جاتی ہے، یا آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں آبزرو کر کے ملتی ہے، اپنے ارد گرد ماحولیات میں دیکھ کے آپ کو ان چیزوں پہ آپ کا اوپینین اچھا ہوتا ہے، ریفائن ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو کنٹینٹ جمع ہوتا رہے گا. ایسے میں جو کی ایلیمنٹ ہے وہ ہے اچھی آبزرویشن. جس بھی ایریا کو آپ ایسے میں لکھ رہے ہیں، جیسے آپ ایجوکیشن پہ اگر لکھ رہے ہیں تو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کی آبزرویشن اچھی ہونی چاہیے. اس میں ایجوکیشن میں چیلنجز کیا ہیں، ماڈرن کیا الٹرنیٹیوز آ رہے ہیں ایجوکیشن کے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں، ان کے بارے میں آپ کے آئیڈیاز اچھے ہونے چاہیے. یہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں، آپ کو فیس بک سے بھی مل سکتے ہیں، آپ کو کوالٹی بک سے تو سب سے اچھے ملیں گے. اس سے آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے گا اس کی بہت اچھے طریقے سے، اور آپ کو اچھے آئیڈیاز ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی سراؤنڈنگ سے بھی بہت سارے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. آپ آبزرو کریں اپنی سراؤنڈنگ میں تو اس کو بھی آپ ایسے میں لکھ سکتے ہیں. اگین اٹ از یور پرسنل اوپینین بٹ یو شوڈ آلسو بی کریکٹ ان دیٹ اوپینین. تو یہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کا پرسنل بھی ہونا چاہیے لیکن آپ کا ریفائنڈ اوپینین ہونا چاہیے، اس میں کوئی بایسز نہیں ہونی چاہیے، اس میں اپنی پرسنل پریجوڈسز کو نہ شو کریں. تو انشاءاللہ ایسے بہت اچھا ہو جائے گا. سب سے پہلا ریزن تو فیلئر کا وہ فیئر ہے. وین یو گو انٹو دی ایگزام ہال جسٹ کیپ کام، کیپ کمپوزڈ، اپنے نروز پہ کنٹرول کریں، اور پھر جو آپ کو اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں جو آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو، اپنی مینٹل اسٹیٹ کو ریلیکسڈ رکھیں. جتنا زیادہ ریلیکس رہیں گے اتنے آپ کے آئیڈیاز اس وقت آپ کو اچھے آ رہے ہوں گے، کیونکہ یو ہیو 3 hours اینڈ ان دوز 3 hours یو ہیو ٹو شو یور ڈیڈیکیشن اینڈ یور پریپریشن جو آپ نے پچھلے 1 سال کی. تو اس 3 گھنٹے میں اگر آپ کام رہیں گے، کمپوز رہیں گے، تو آپ کا آنسر بہت اچھا ہوگا. سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے فیلئر کا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں لک بھی میٹر کرتا ہے کہ اس دن آپ کی اسٹیٹ کیسی ہے، آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پائل اپ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انرجی کو ایک ہی ڈائریکشن میں چینل کریں، کیونکہ ہمارے اور بھی دیگر لائف میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری انرجی ڈسپرسڈ ہو جاتی ہے. تو آئی بلیو کہ اگر آپ اپنی لائف کو اس طرح اورینٹ کریں جو ایک CSS ایسپیرنٹ کی ہونی چاہیے، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ CSS ایسپیرنٹ ہیں اور آپ کو انفارمیشن گیدر کرنی ہے، آپ کو ایک ریسپانسبل اسٹوڈنٹ بننا ہے. تو جیسے میں صبح اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی انگلش گرامر پہ کوئی ویڈیوز دیکھ لیتا تھا سینٹینس کریکشن کی، اور ظاہر ہے آئی ڈو ریلیکس اور آئی ٹک ٹائم فار مائی سیلف، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن میری انرجیز وہ صرف CSS پہ ٹارگیٹڈ تھیں. میرا پیک ٹائم جب میرا مینٹل اسٹیٹ پیک پہ ہوتا تھا، میں اپنی ساری پوٹینشیل CSS پہ ہی ٹارگیٹڈ رکھتا تھا. 1 سال کے لیے میں نے اور چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا
کوئی فیملی فنکشنز میں اور بھی ایسے ایشوز، فیملی کے ایشوز میں میں نے اتنا زیادہ اس میں اپنی انرجی کو ضائع نہیں کیا، صرف ایک ہی ڈائریکشن میں اپنی انرجیز کو فوکس رکھا. اس میں آئی ایم گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس اینڈ مائی فیملی، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے میری انرجیز کو ڈسپرس ہونے نہیں دیا، میری انرجی کو صرف فوکس رکھا CSS کی طرف. خودی ٹاکس میری نظر میں ایک بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے جو ینگ ایسپیرنٹس کو کنیکٹ کراتا ہے ڈیجیٹلی سکسیزفل کینڈیڈیٹ سے. تو یہ CSS جرنی میں بہت ہیلپ فل ہے لوگوں کو. سب سے پہلے تو موٹیویشن، دوسرے نمبر پہ گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے. کریکٹ گائیڈنس از کی ٹو اچیونگ سکسیس ان CSS اینڈ اینی ادر پلیٹفارم اور اینی ادر ایگزامینیشن. سو خودی ٹاکس جو یہ میسج سکسیزفل کینڈیڈیٹس سے ایسپرنٹس تک پہنچاتا ہے، دس از اے ویری فائن چینل اور آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ.